أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميل. اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین کی سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ الم نشرح میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ دین اسلام کی کوئی بھی عبادت اٹھا کر دیکھ لیں، کلمے سے لے کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی بھی عبادت کو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ہے وہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہے۔ آپ کلمے کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان کو دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز میں اٹھتے بیٹھتے اگر اللہ اکبر ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الغرض آپ کوئی بھی عبادت اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ جہاں بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا وہیں مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر بھی ہوگا۔ دو تین باتیں جس کا سمجھنا ایک سادہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، ولادت ہونا۔ اس کو عربی زبان میں میلاد کہتے ہیں اور انگلش میں برتھ کہتے ہیں، پیدائش کہتے ہیں۔ میلاد بنیادی طور پر شرک کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، کیونکہ شرک وہی ہوتا ہے نا جو اللہ کی ذات میں بھی ہو اور کسی اور کی ذات میں ہو، وہ شرک ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، اور میلاد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تو کسی صورت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو میلاد اصل میں شرک کی جڑیں کاٹتا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوئی ہے۔ دوسری بات، میلاد منانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی چند باتوں پہ غور کریں جو بالکل سادہ سی نظر آتی ہیں۔ آج ہم سب ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے بتایا کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو؟ تو بالیقین سبھی کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے کہنے پہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ قرآن کو قرآن مانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ الغرض آپ کوئی بھی عبادت اٹھا کر دیکھ لیں تو کس کے کہنے پر اس عبادت کو عبادت کہا؟ تو جواب ایک ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کی عبادت تم نے اس طریقے سے کرنی ہے۔ تو ہم اللہ کو ایک ماننے میں بھی رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم قرآن کو قرآن ماننے میں رسول اللہ کے محتاج ہیں۔
حتیٰ کہ ہم کسی بھی عبادت کو کرنے میں رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی دلیل دیتا ہوں میلاد منانے کی، بالکل جٹ برادری ہے تو جھٹکے میں بات سمجھے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اگر آپ یہ دلیل یاد کر لیں تو ساری زندگی آپ کبھی میلاد منانے کے بارے میں شک میں نہیں پڑیں گے۔ بڑی سادی سی دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب کے دور میں یہ اصول تھا، جیسے یہ مسجد کی 4 دیواری ہے، ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری مخصوص ہوتی تھی، اور صرف اتنی زمین ہی پاک ہوتی تھی، اس کے اندر ہی عبادت ہوتی تھی، جو باقی زمین تھی وہ پاک نہیں تھی۔ ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ مخصوص تھا، جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو اس عبادت خانے کے اندر آنا پڑتا تھا، باقی زمین پاک نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی میری ولادت ہوئی، میرے قدم زمین پہ لگے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے کہ میری امت کہیں بھی سجدہ کرے اللہ اس کی عبادت کو قبول کرے گا۔ اب آپ نے اس جملے پہ توجہ کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے جہاں دل چاہتا ہے مصلی بچھاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، جو پاک جگہ ملتی ہے سڑک پہ گاڑی روک کے سڑک پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ الغرض جہاں ہمیں پاک جگہ میسر ہو ہم وہاں پہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کے لیے ایک ہی عبادت خانہ خاص تھا کہ اس کے اندر آ کر عبادت کرو گے تو قبول ہے، باقی زمین پاک ہی نہیں ہے۔ ہمارا جہاں دل چاہتا ہے ہم جگہ لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم زمین پہ جہاں دل چاہتا ہے سجدہ کر لیتے ہیں، یہ ساری زمین پاک کب ہوئی؟ جبکہ ہر امت کے لیے تو ایک ہی اصول تھا کہ عبادت خانہ ایک ہے، اس کے اندر آؤ گے تو قبول ہے، باقی زمین پاک ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے جہاں دل چاہا مسجد بنائی، جہاں دل چاہا سجدہ کیا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ساری زمین کب پاک ہوئی اور کیوں پاک ہوئی؟ تو سب کو ایک نقطے پہ جمع ہونا پڑے گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جس رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، اللہ نے محبوب کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا تھا۔ یار ہمیں تو سجدہ کرنے کے لیے بھی حضور کا میلاد ماننا پڑے گا۔ حضور کی ولادت ہی نہ مانے، میلاد ہی نہ مانے، ہم تو سجدہ کرنے میں محتاج ہیں۔ ہم کسی بھی شخص سے یہ پوچھیں بھئی جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو زمین پاک ہے؟ وہ کہے گا بالکل پاک ہے۔ تو آپ نے صرف ایک جملہ پوچھنا ہے، یار یہ ساری زمین پاک ہے تو ہوئی کس رات کو تھی؟ تو جواب ایک میرا، جس دن حضور آ گئے تھے۔ حضور آئے تو زمین پاک ہوئی ہے۔ اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی، میلاد نہ ہوتا، ہمیں تو سجدہ کرنے کے لیے زمین بھی میسر نہ ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے میں بھی حضور کے میلاد کے محتاج ہیں۔ ہمیں حضور نے بتایا کہ ایک اللہ ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، صرف ایک لمحے کے لیے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، صرف بطور مثال سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، کوئی سورج کی عبادت کرتا، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، کوئی گائے کی، کوئی آگ کی، نہ جانے ہم کس کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہوتے۔ آج اگر ایک خدا کی عبادت کی جا رہی ہے تو وجہ کیا ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے بھی حضور کا میلاد ماننا پڑے گا، ورنہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا تھا کہ میرے بعد اب وہی نبی آئے گا جس نبی کے آنے کی خوشخبریاں سب سناتے رہے، اور میں بتاتا ہوں اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کے ایک حواری نے آپ سے پوچھا کہ اے ابن مریم، اے عیسیٰ علیہ السلام،
آپ اتنی شانوں کے مالک ہو کر اس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں جبکہ آپ تو مردوں کو بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس نبی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبی پاک کی آمد سے پہلے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی، لیکن حسرت یہ ہے کہ کاش تیرے محبوب کے امتی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جلسے کا ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یہ سورہ بقرہ ہے، اللہ رب العزت نے جب ساری روحوں کو پیدا فرما لیا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد آئے گا اس کی روح پیدا ہو چکی ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس کا جسم بنتا ہے اور اللہ اس میں بندے کی روح کو منتقل کر دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد آئے گا سب کی روحیں تخلیق ہو چکی ہیں، اور جب صرف اور صرف روحیں تھی، جسم کوئی نہیں تھا، اس دور کو عالم ارواح کہتے ہیں کہ صرف روحیں موجود تھی، جسم کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد آئے گا سب کی روحوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے صرف ایک سوال پوچھا۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ رب العزت میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب روحوں سے سوال کیا، اس میں انبیاء بھی تھے، صحابہ بھی تھے، اولیاء بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو اس کی روح اس وقت اس جگہ موجود تھی۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اور مفسرین نے لکھا سب سے پہلے جس روح نے رب کے رب ہونے کا اقرار کیا وہ مصطفیٰ کی روح تھی۔ رسول کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہاں مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب ایک سوال تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد وہ جلسہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا جلسہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا۔ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا تھا اس میں سب کی روحیں موجود تھیں، انبیاء بھی، غیر انبیاء بھی، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ لیکن جو دوسرا جلسہ تھا اس میں صرف اور صرف انبیاء کی ارواح کو بلایا گیا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا گیا۔ صرف اور صرف انبیاء کی روحیں تھیں، اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اور اس جلسے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ لیا اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، جب تمہاری رسالت یا تمہاری نبوت کا بول بالا ہو، تمہاری رسالت کے ڈنکے بج رہے ہوں، شہرت ہو، اور اگر تمہارے درمیان میرا آخری رسول آ جائے تو اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا۔ اب جو رسول کریم کا تذکرہ ہوا تو صرف انبیاء کی ارواح تھی، صرف پاک روحوں کو بلایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار کی محفل کو آتے ہیں وہی جنہیں سب کو نہیں بلایا جاتا۔ توحید کی بات ہو تو سبھی آئے، مسلمان بھی آئے اور غیر مسلم بھی آئے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رسالت کی گواہی پر وعدہ لیا تھا تو صرف پاک روحوں کو بلایا تھا، اور پاک روحوں کے مقدر میں رسالت کا تذکرہ رکھا ہے۔ اس کے بعد دو تین باتیں جو اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ابھی کل ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، یقینی طور پہ آج ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، کل یکم ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ رستے روک روک کر چندہ مانگتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھیں، گھروں پہ دستک دے لیں، جو مل جائے اس کو جمع کر کے آپ نے مسجد یا بازار سجانا ہے آپ سجا لیں، منع نہیں ہے، لیکن رستہ روکنے کی اجازت دین میں نہیں ہے۔ جس دین کو آپ اور میں ماننے والے ہیں اس دین کا حکم یہ ہے
کہ آپ چلتا ہوا راستہ روک کر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. بڑی مجبوری ہے، کوئی خشک جگہ نہیں مل رہی، کوئی صاف جگہ نہیں مل رہی، بڑی مجبوری بن گئی ہے کہ اور پورے علاقے میں جگہ نہیں ہے، تو پھر آپ صرف چند لمحوں کے لیے راستہ روک کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک سائیڈ کا، سارا راستہ بلاک نہیں کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ چند صحابہ راستے کے درمیان کھڑے تھے، تو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، لیکن رسول کریم نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، اور نبی پاک ان کے قریب سے گزرے اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، آپ نے ہمارے سوال کا جواب ارشاد نہیں فرمایا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیں، فرمایا تمہیں اجازت کس نے دی تھی کہ تم چلتا راستہ روک کر وہاں کھڑے ہوتے؟ بلا ضرورت راستے کے درمیان کھڑا ہونا بھی منع ہے. اگر راستہ روک کر ہم اس انداز میں کھڑے ہوں کہ وہاں سے گزرنے والی خواتین اذیت کا شکار ہوں تو ہم گناہ گار ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ چندہ جمع کرنا ہو، قربانی کے جانور باندھنے ہوں، ہم رستوں کو روک لیتے ہیں. دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور بھی بالخصوص جب تک اس رستے کے متبادل اور کوئی رستہ نہ ہو گھروں کو جانے کے لیے. اس بات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سنی ہونے کے ناطے سمجھیں. آپ چلتا ہوا راستہ روک کر محفل میلاد بھی نہیں کر سکتے. آپ چار دیواری کے اندر اہتمام کریں یا ایسے رستے کا انتخاب کریں جہاں متبادل اور بھی کوئی رستہ ہو. آنے جانے والوں کو اذیت دے کر ذکر کرنا بھی منع ہے. آپ ایک طرف رب کو راضی کر رہے ہیں، دوسری طرف مخلوق کو اذیت دے رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں کہ بیٹا راستہ نہیں روکنا. محلے داروں سے ریکویسٹ کر لیں، جو مل جائے اس کو جمع کر کے جو سجانا ہے اس کو سجا لیں. دوسری بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا، بالخصوص یہ بچوں کی توجہ دلانا بڑا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مکے میں جتنے بت لگے ہوئے تھے نا، نبی پاک نے سارے بتوں کو توڑوا دیا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شانوں کے اوپر سوار ہوئے تھے اور آپ نے بڑے بڑے بتوں کو توڑوایا تھا. اس وقت خانہ کعبہ کے صحن کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن مبارک کے ساتھ ان کو کھرچا تھا. آپ نے بتوں کو بھی توڑوایا تھا اور تصویروں کو کھرچ دیا تھا، کیونکہ نبی کی تصویر بنانا کفر ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نبی کی تصویر بنانا بھی کفر ہوتا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مکہ فتح کرنے کے بعد یہ کیا تھا کہ آپ نے مکے میں جتنے بت تھے، 360 کی مشہور احادیث ملتی ہیں، سارے بتوں کو توڑوا دیا، جو تصاویر تھی ان کو کھرچ دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی نبی کی ولادت کا دن ہو اور مسلمانوں کے بچے وہ پہاڑیاں بنا کے اس کے اوپر بت رکھ دیں، تو بتائیں نبی پاک کی روح کو اذیت نہیں ہوتی ہوگی کہ میری آمد کا مقصد یہ تھا کہ میں بتوں کو توڑ دوں، اور میری ولادت کی خوشی میں لوگوں نے بت رکھنے شروع کر دیے. تو بچوں کو بڑے پیار سے، تہذیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ سمجھائیں کہ بیٹا یہ چیزیں درست نہیں ہیں. آپ وہاں پر نعت لگائیں، لیکن پہاڑی بنانے کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مرد اور خواتین ساری جو ہے وہاں پہ جمع ہوئی ہوتی ہیں. بازار کو دیکھ لیں تو مرد اور خواتین وہاں پہ سب جمع ہوئے ہوتے ہیں. ایک بات کو علل اعلان ٹھنڈے دل کے ساتھ سن کے سمجھنے کی کوشش کریں. بازار دیکھنا کوئی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سجانا ضرور نیکی کا کام ہے، خوشی کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہاں پہ مرد اور خواتین سارے ایک دوسرے میں لگ رہے ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کائنات میں سب سے بدترین جو جگہ ہوتی ہے وہ بازار ہوتا ہے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے. اب جس جگہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین جگہ کہا، اور حضور کی آمد کے دن ہی وہاں پہ مرد اور خواتین اکٹھے ہوئے ہوں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے.
مہربانی کریں ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کو یہ کہنا پڑے کہ ہم اس لیے میلاد نہیں مناتے۔ ایسا عمل کریں کہ لوگ کہیں کہ یار ہمیں بھی حضور کی خوشی منانی چاہیے۔ اس لیے رستے روک کر بازار سجانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ رستوں کو کھلا رکھیں، آپ اپنے گھر کی سجاوٹ کریں، اپنے گلی کی سجاوٹ کریں، لیکن رستوں کو بند نہ کریں۔ دوسری بات، اگر پہاڑیاں بچے بنائیں تو پہاڑیوں کے اوپر بت، جانوروں کے بت، وہ گڑیا کے بت وہ بنانے نہیں ہیں۔ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کا ماڈل اگر کسی نے بنانا تو اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں تاکہ لوگ اس کو تعظیم کی نظر سے دیکھیں۔ وہیں پہ لوگ اس کو اپنی پشت لگا کے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، خانہ کعبہ ہو یا گنبد خضرا ہو، یہ ہمارے لیے عزت کے مقامات ہیں، تو ایسا کام نہ کریں جس میں اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ تو بچوں کو بڑے طریقے کے ساتھ سمجھائیں، ان کو بولو بیٹا جو آپ نے پیسے جمع کیے ہیں نا، آپ اس کی مٹھائی خریدو، ایک ایک دروازے پہ دستک دو، جو باہر آئے اس کو مٹھائی کھلاؤ، وہ پوچھے کہ کیوں بانٹ رہے ہو، اس کو کہو حضور آ گئے ہیں۔ بچوں کو یہ طریقہ سکھائیں کہ گھر گھر جا کے مٹھائی کھلاؤ۔ مٹھائی اصل میں ٹیسٹر ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کس گھر سے کرنٹ آ رہا ہے، کس گھر میں کرنٹ نہیں آ رہا ہے۔ یہ بڑا بہترین ٹیسٹر ہے، آپ کو بات کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، ایک لڈو دے ساتھ کیا کہنا حضور آ گئے ہیں، تو آگے سے پتہ چل جائے گا کون آیا کون نہیں آیا۔ تو اس واسطے ایسا کام کریں جس میں ہمارے بچوں کو شوق بڑھے۔ تو بچوں سے پہلی گزارش کیا ہے کہ ہم نے راستہ روکنا، نمبر 2 پہاڑی بنا کے اس کے اوپر بت رکھنے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سننا ہے اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ایک بندہ ربیع الاول کی رات ساری رات محفل میلاد میں رہے، سارا دن وہ بازار دیکھنے میں گزار دے، پہاڑیاں دیکھنے میں گزار دے، اور وہ نماز ایک نہ پڑھے، نبی پاک راضی ہو جائیں گے؟ اس حدیث کو بڑی توجہ سے سننا ہے اور اپنے گھر والوں کو سنانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے ایک نماز قضا کی، اس نے مجھ محمد کے سینے پہ خراش ڈالی ہے۔ آپ تصور کریں، میلاد کا دن ہو اور بندہ پھر نماز نہ پڑھے۔ ایک بات کو پلے باندھ لے، بے نمازی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ محبوب یہ کہے کہ اس کام سے مجھے سکون ملتا ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے۔ عاشق وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں؟ کہ اس کام سے اس کے محبوب کو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بندہ ایک طرف عشق کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کو آپ نے جو تربیت دینی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا راستہ روکنا، راستہ روک کر چندہ نہیں مانگنا، جس گھر سے مل جائے لیں، گلی سجائیں، گھر سجائیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن چلتا ہوا راستہ روکنا دین میں جائز ہے۔ میں نے آپ کو علل اعلان کہا ہے کہ چلتا راستہ روک کر تو نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر بچے پہاڑیاں بنائیں تو اس کے اوپر بت نہیں رکھنے، کیونکہ نبی پاک نے جب مکہ فتح کیا تو سب سے پہلا کیا کام کیا تھا؟ بتوں کو توڑا تھا۔ اور حضور کی ولادت کے دن ہم بت سجا کے بیٹھ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور سب سے آخری بات، آپ کے پاس میلاد منانے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، ایک لمحے کے لیے توجہ ضرور کرنی ہے۔ جب تک نبی پاک تشریف نہیں نہ لائے تھے، غلامی کی یہ حالت تھی کہ اگر اونٹ دھوپ میں بندھا ہوتا تھا اور آقا آ کے یہ دیکھ لیتا کہ میرا اونٹ دھوپ میں باندھا ہوا ہے تو غلام کو مارتا تھا کہ تم نے اونٹ دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر غلام اونٹ کو دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں باندھ دیتا تو پھر مار پڑتی تھی۔ مالک یہ کہتا تھا کہ تم نے مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں باندھا؟ آپ تصور کریں کہ اس قدر اذیت ناک وہ لمحے تھے، اس قدر وہ سیاہ دور تھا کہ کسی انسان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آج ماں اگر یہ پوچھے نا کہ میں میلاد کیوں مناؤں تو اس کو غور کرنا چاہیے۔ جب نبی پاک کا دور نہیں تھا، ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، 3 سگے بھائیوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور عکاس کے میلے میں جا کے سگی ماں کو بیچ دیا تھا۔
اور ماں کی قیمت 3 بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن پھر میرے محبوب نے جب تشریف لائے تو کیا انعام دیا؟ جو ماں سرے بازار بک جاتی تھی، میرے محبوب نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا کہ اب اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب وہ ماں پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں؟ اس کو تو اس بات پر میلاد منانا چاہیے کہ میرے پاؤں نیچے جنت آ گئی ہے۔ جب تک حضور نہیں تھے میں تو سگے اولاد کے ہاتھوں بک جاتی تھی۔ اور اگر بیٹی پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں تو وہ سوچے جب حضور کا ابھی جلوہ نہیں نما ہوا تھا تو سگا باپ تھا، زندہ بیٹیوں کو قبر میں گاڑ آتا تھا، کنووں میں پھینک آتا تھا، لیکن اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اسی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے باپ ڈبل مزدوری کرتا ہے، اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کی آنکھوں میں نمی کیوں ہے؟ جب تک حضور نہیں تھے سگا بھائی اپنی بہن کو دفن کرتا تھا، آج وہی بھائی بہن کو رخصت کرنے کے لیے آنکھیں نم کیوں کر لیتا ہے؟ باپ ہے بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، ساتھ ہچکیاں لے کے رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آخر اس باپ کے دل میں یہ شفقت کس نے رکھی؟ تو اس بیٹی کو کہنا پڑے گا حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو بیٹی کی زندگی نہیں تھی۔ آج عورت کی زندگی کا وجود ہی حضور کے میلاد کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے جو میں نے دلیل آپ کو سادی سمجھائی وہ اتنی سی ہے کہ ہمارا جہاں دل چاہتا ہے ہم مسجد بناتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے ہم مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ساری زمین پاک کب ہوئی؟ تو دلیل ایک ہے، جس رات حضور آ گئے۔ حضور نہ ہوتے تو زمین پاک ہی نہ ہوتی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ خاص تھا، اس کے سوا زمین پاک ہی نہیں تھی۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جعلت الارض مسجدا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین ہی مسجد بنا دیا، میرا امتی جہاں چاہے عبادت کرے۔ آخری پیغام نوجوانوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی، یہ زمین کس کی خاطر پاک ہوئی ہے؟ حضور کے صدقے ہمارے لیے۔ اب یہ زمین صرف اور صرف امت مصطفیٰ کے لیے پاک ہوئی ہے کہ یہ امت جہاں چاہے عبادت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنی ساری زندگی جہاں جہاں سجدہ کرے گا نا، وہ ساری زمین کے ٹکڑے قیامت والے دن جمع کیے جائیں گے، اور وہ زمین اس بندے کے حق میں گواہی دے گی، اللہ اس نے دنیا میں رہ کے مجھ پہ سجدہ کیا، میں اس کی سفارشی ہوں، تو اس کو جنت دے دے۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ توجہ طلب اور گفتگو مکمل ہو گئی۔ زمین پر سجدہ کریں تو وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی، یہ میرے نبی پاک کا حکم ہے۔ اور زمین پاک کس کے لیے ہوئی؟ آپ کے اور میرے لیے۔ اور اگر یہی امت اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلے تو زمین تو کہے گی نا مالک جس کے لیے تو نے مجھے پاک بنایا تھا وہی امت مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی رہی۔ یہ زمین کا پاک ہونا، آپ کسی کی سالگرہ کو اس کو تحفہ دینا تو وہ جب بھی اس تحفے کو دیکھتا ہے تو دینے والا یاد آتا ہے۔ یہ جو زمین پاک ہونے کا تحفہ ہے نا، دینے والا خدا ہے اور لینے والے مصطفیٰ ہے۔ اور دیا کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ اگر جس کو تحفہ دیا جائے وہ تحفے کی قدر نہ کرے تو دینے والے کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ یار میں نے بڑی چاہت سے تحفہ دیا تھا لیکن اس نے قدر، یہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیا کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ اور اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، شریعت کا حکم بھلا کیا، اگر کوئی اونچی جگہ بیٹھا ہے اور غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کپڑا باندھے یا شاپر باندھے، پھر اپنا قدم زمین پہ رکھے، اپنا ناپاک قدم بھی پاک زمین پہ نہ رکھے۔ کیوں؟ یہ زمین پاک ہوئی ہے حضور کی ولادت کے صدقے، تو اس پاک زمین پہ ناپاک قدم نہیں رکھنا، جلد از جلد غسل کے لیے چلے جائیں۔ تو نوجوان جو ہیں یا بزرگ ہیں، دیکھنے میں یاد، ابھی سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے اسی حالت میں، ناشتہ لینے اسی حالت میں، کام کاج کے لیے اسی حالت میں۔ جس بندے کی نوکری میں یا کاروبار میں برکت نہ ہو، وہ پریشان ہو، وہ ایک معمول بنا لے، برکت ضرور ہوگی۔ جب بھی گھر سے نکلے وضو کر کے نکلے، روزی میں ضرور برکت ہوگی۔
اب ناپاکی کی حالت میں بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جا رہے ہیں، ناشتہ لینے بھی جا رہے ہیں، اپنے کام کاج پہ بھی جا رہے ہیں۔ اب حدیث پاک کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جہاں پہ ناپاک شخص ہو، مرد ہو یا عورت، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ آپ تصور کریں جس گھر میں کوئی بھی ناپاک رہتا ہو، جب اللہ کی رحمت آنی ہی نہیں تو سکون کیسے ہوگا؟ جس جگہ بندہ ناپاکی کی حالت میں کاروبار کے اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے، جب اللہ کی رحمت ہی نہیں آئے گی تو رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ تو سب سے خاص پیغام یہ ہے کہ یہ زمین کا تحفہ دینے والا رب ہے، لینے والے مصطفیٰ ہے، اور دیا ہم جیسوں کے لیے۔ اس تحفے کی قدر کریں۔ نبی پاک کو میلاد کے موقع پہ 2 تحفے ضرور دیں۔ جب بھی کسی کی سالگرہ ہو تو ہم اس کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں نا، تو نبی پاک کی برتھ ڈے، میلاد آ رہا ہے، 2 وعدے ضرور کریں کہ ایک، ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے، کیونکہ نبی پاک نے جس نے نماز کو چھوڑا اس نے مجھ محمد کے سینے پہ خراش ڈالی۔ نمبر 2، نبی پاک سے یہ وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کو یہ زمین پاک کر کے تحفہ ملی ہے، ہم اس پہ ناپاکی کی حالت میں نہیں چلیں گے۔ بامر مجبوری ہے، بڑی مجبوری ہے، پھر بھی جلد از جلد غسل کرنے کی کوشش کریں، اس پاک زمین کو ناپاک نہ کریں۔ آج یہ زمین پاک ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں، ورنہ ہمیں تو پاک زمین سجدہ کرنے کے لیے نہ ملتی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں ہم سب کو خوشیاں منانے کی توفیق بخشے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میلاد منانے کے لیے کوئی 50,000 والا مولوی نہیں چاہیے ہوتا، نہ کوئی 30,000 والا نعت خوان چاہیے۔ اپنے اپنے گھر میں میلاد ضرور کریں۔ ماڑا بندہ میلاد بھلا کیوں کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ کہنا میرے کو مولویاں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، میرے نبی کا میلاد کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاری، کسی نعت خوان، کسی خطیب، کسی پیر کا محتاج نہیں ہے، یہ سارے کے سارے حضور کے ذکر کے محتاج ہیں۔ ان سب کی عزت کیوں ہے؟ کہ حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک کا میلاد تو ان کا محتاج ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، جب یہ سب نہیں تھے، میرے نبی پاک کا ذکر تب بھی تھا، جب یہ سب نہیں ہوں گے، میرے نبی پاک کا ذکر تو ان کا محتاج ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو کھانا آپ نے گھر میں معمول کے مطابق بنایا ہے اسی کو لے کے بیٹھ جائے، 100 مرتبہ میرے نبی کی ذات پر درود پڑھیں، یہ بھی میلاد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 15-20 بندے بلا کر میلاد پڑھنا ہے، آپ کی جتنی توفیق ہے اس کے مطابق میلاد ضرور کریں۔ گھر والے بیٹھ کے میرے نبی پاک کی ذات پر درود پڑھ لیں، یہ بھی مصطفیٰ کا میلاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے نبی پاک کا میلاد، میرے نبی پاک کا ذکر کسی کا محتاج، یہ سارے کے سارے میرے نبی پاک کے ذکر کے محتاج ہیں۔ سادہ سی مثال ہے، آپ سب نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، کیوں؟ کہ میں نبی پاک کی بات کر رہا ہوں، نہیں کروں گا تو نیچے بیٹھنا پڑے گا۔ اونچا بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ زبان پہ نبی پاک کا ذکر ہے، ذکر نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تو میں کس کا محتاج ہوا؟ نبی پاک کے ذکر کا۔ اور اگر میں ذکر ہی نہ کروں تو عزت بھی نہیں ملے گی۔ اس واسطے کسی کا محتاج نہیں ہے نبی پاک کا ذکر۔ اپنے گھروں میں اپنی توفیق حیثیت کے مطابق ضرور میلاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔